اس میں انشاءاللہ ہم نے اس اعتبار سے بھی حضرت کی رہنمائی میں چلنا ہے. ہمارے موقع ہے وہ ہر شعبے کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے اور ہر ایک کے لیے جو ہے اس کا کردار مشعل راہ ہونا چاہیے اور اس کی استقامت کیسی ہونی چاہیے, اس کے دین کے ساتھ محبت کیسی ہونی چاہیے, اس کو دین کے لیے اسٹینڈ کیسے لینا چاہیے اور اس کو قوم کا امام کیسے بننا چاہیے. وہ ساری خوبیاں اگر آپ کسی ایک ذات میں دیکھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب مدہ ذلہ العالی. تو میں حضرت والا کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت اپنے ارشادات سے, ویسے تو آپ مستقل آپ حضرت کی اس میں ہمیشہ کے لیے, لیکن اپنے ارشادات سے آپ سب کو ضرور نوازیں گے انشاءاللہ اور حضرت کی دعائیں آپ سب کا مقرر بنیں گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلى آلہ الکرام وصحبہ الکرام اجمعین وبعد. حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب زید مجدہ المعہد المحمدی العالی کے اساتذہ کرام اور طلباء کرام, آپ سے یہ میری دوسری ملاقات ہے. شاید 1-8 سال پہلے میں یہاں حاضر ہوا تھا اور آپ سے مختصر گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا. یہ میری خواہش تھی کہ ہمارے آستانے جہاں رشد و ہدایت اور تربیت اور تزکیے کے مراکز ہیں, وہاں انہیں علمی مرکز بھی ہونا چاہیے, کیونکہ جو ہمارے سلسلہ طریقت کے اکابر گزرے ہیں وہ اپنے اپنے عہد کے بڑے عالم, مقتدا اور پیشوا بھی تھے. وہ شریعت کے بھی امام تھے اور طریقت کے بھی امام تھے, اور جب بزرگوں کی جو مراکز تھے ان کا علم سے رشتہ ٹوٹ گیا, تو پھر وہ ایک من حیث المجموع اسلام اور برکات کا سلسلہ تھا, اس میں کمزوری واقع ہوئی. تو میں حضرت قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم اور حضرت صاحبزادہ صاحب سید مجدہم سے عرض کرتا تھا کہ یہ کوئن سٹی اسلام آباد اور راولپنڈی, اور یہ راولپنڈی کا قلب ہے, سینٹر آف دا سٹی ہے,
UK میں سینٹر آف دا سٹی کہتے ہیں، امریکہ میں ڈاؤن ٹاؤن کہتے ہیں۔ تو یہ مرکز ہے کہ جہاں سے جو بھی علمی کام ہوگا اس کے اثرات ہمارے کیپٹل میں بھی، دارالحکومت میں بھی محسوس کیے جائیں گے۔ ضمناً عرض کر دوں کہ کیپٹل کا ترجمہ لوگ دارالخلافہ کہتے ہیں، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ دارالخلافہ تو تب تھا کہ جب خلیفۃ المسلمین ہوتا تھا، اس لیے اب اس کا ترجمہ دارالحکومت یا صدر مقام ہونا چاہیے۔ تو قریب ہی ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دارالحکومت ہے، تو وہاں بھی اس کے اثرات محسوس ہوں گے۔ پھر صوبہ پنجاب کا بھی یہ بڑے شہروں میں سے ایک ہے، تو پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی اس کے اثرات محسوس ہوں گے۔ پھر ہمارے ان بزرگوں کا اب رشد و ہدایت اور تبلیغ کا سلسلہ بہت زیادہ برطانیہ میں، پورے یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں پھیلا ہوا ہے۔ تو علمی سطح پر بیرونی دنیا سے بھی رابطہ انشاءاللہ بہت جلد مثبت انداز میں استوار ہو جائے گا کہ وہاں کے طلباء یہاں آ کر حضرات جو متخرجین اور فضلاء ہوں گے، آپ کو ملک کے اندر اور بیرونی دنیا میں بھی دین کی خدمت کے مواقع ملیں گے۔ یہ ان کا اب ارادہ ہے کہ اس نیٹ ورک کو پورے ملک میں بھی پھیلایا جائے۔ تو صدر صاحب نے بتایا کہ لاہور میں، سیالکوٹ میں جگہیں مل گئی ہیں، تو میں نے کہا آپ کراچی بھی آئیں اور اپنا مرکز بنائیں، اسی طرح دوسرے بڑے شہروں میں بھی اپنے یہ دینی، دعوتی، تعلیمی اور تبلیغی مراکز بنائیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ یہاں کا ماحول بھی بڑا پاکیزہ ہے، ڈسپلن بھی مثالی ہے، تعلیم کا نظام بھی یقیناً اچھا ہوگا۔ آپ کا اس کا الحاق جامعہ محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف سے تاحال ہے، وہ بھی اہل سنت کا نیٹ ورک ہے، لیکن اہل سنت ایک مین اسٹریم ہے جس پر کسی خاص پیرخانے کی چھاپ نہیں ہے۔ وہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ہے۔ تو اگر آپ لوگ چاہیں گے تو تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے ساتھ بھی الحاق ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جو تعاون مجھ سے مطلوب ہوگا تو میں انشاءاللہ اس کے لیے حاضر ہوں۔ مفتی محمد عامر صاحب QTV والے ہمارے پاس آئے تھے، تنظیم کا سلیبس بھی ہم نے ان کو دیا ہے، اسٹڈی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت نے بتایا اور میری بھی خواہش ہے کہ کیونکہ یہاں میٹرک پاس لیے جاتے ہیں تو آگے کالج ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ چلنی چاہیے۔ تو میں نے بتایا کہ آپ اپنا نقیبیہ اسکول سسٹم یا کوئی بھی نام اپنے بزرگوں کے نام پر رکھ دیں، اپنا اسکول سسٹم بنا کر اس کو رجسٹر کر سکتے ہیں، اور جو فیڈرل بورڈ ہے
اس کے ساتھ بھی ایفیلیشن کر سکتے ہیں. اور یہاں قائد اعظم یونیورسٹی ہے. اگر کالج کی سطح پر آگے جب مرحلہ آئے گا تو اس کے ساتھ بھی اس کا ایفیلیشن ہو سکتا ہے. یہ ایفیلیشن اس لیے ضروری ہے کہ کئی سال پہلے ایک میٹنگ میں محترم پیر امین الحسنات شاہ صاحب نے شکوہ کیا کہ ہمارے بچے سرگودا بورڈ میں ٹاپ بھی کرتے ہیں تو ہمارے ادارے کا نام نہیں آتا. تو میں نے وہ تو گورنمنٹ سے شکوہ کر رہے تھے. میں نے ان کو بعد میں بتایا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا اسکولنگ یا کالج کا ادارہ باقاعدہ رجسٹر کر کے اس کا کالج یا یونیورسٹی سے یا بورڈ سے الحاق نہیں کریں گے تو آپ کے طلباء پرائیویٹ سمجھے جائیں گے, پرائیویٹ امیدوار. تو پرائیویٹ امیدوار کے ساتھ کسی ادارے کی نسبت نہیں ہوتی. اب مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے آگے یہ کام کر دیا ہے یا نہیں, کیونکہ انہوں کا الکرم انسٹیٹیوٹ انٹرنیشنل بھی رجسٹرڈ ہو گیا ہے. تو اس لیے اپنا اسکولنگ سسٹم اور کالج سسٹم بھی باقاعدہ لیگل وے میں بھی یہ مرکز کر سکتا ہے. اور اب صبح دینی تعلیم پڑھیں اور دوپہر کے بعد جو اسکول یا کالج کے مضامین ہیں وہ پڑھیں. آپ اپنے ٹائمنگ ایسے کر سکتے ہیں کہ صبح ارلی شروع کریں, مثلا 7 بجے اور 11 بجے تک کلاسز کر دیں, بیچ میں وقفہ کر لیں, تھوڑا ریسٹ کر لیں, پھر دوپہر کے کھانے کا, ظہر کی نماز کا, اس کے بعد پھر دوسری شفٹ میں اسکول یا کالج کے جو مضامین ہوں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ادھر ایک دوسرے لوگوں کا الہدا کے نام سے ادارہ ہے اور انہوں نے اسی پیٹرن پہ کیا اور بورڈ پہ ٹاپ بھی کرتے ہیں ان کے لڑکے. تو ہمارے لوگ اگر محنت کریں تو یہ جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان سے زیادہ ایکسپریشن کی صلاحیت ہمارے طلباء میں ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ تحریر کا ملکہ ان سے اچھا ہوتا ہے, تقریر کا ملکہ ان سے اچھا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ یہ عربی علوم پڑھ لیتے ہیں تو اردو اور اسلامیات اور مطالعہ پاکستان یہ آپ ان کالج کے طلباء کے مقابلے میں بدرجہ بہت بہتر انداز میں تھوڑی سی رہنمائی کے ساتھ پڑھ کر آپ اے گریڈ 6000 years old, Judaism is 4000 years old, Christianity is 2000 years old, and the ultra modern, progressive and latest religion is Islam. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دینی اور عصری علوم, دینی علوم کبھی پرانے نہیں ہوتے, صدیاں گزر جائیں گی تو دینی علوم ہمیشہ تر و تازہ رہیں گے, کیونکہ قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی میں یہ اللہ نے کمال رکھا ہے کہ جتنے نئے چیلنجز آئیں گے تو ان علوم کے حاملین ان چیلنجز کو ایڈریس بھی کریں گے, پیش آمدہ مسائل کا حل بھی پیش کریں گے. تو اس لیے دینی علوم ہمیشہ فریش رہیں گے, الٹرا ماڈرن رہیں گے, تر و تازہ رہیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دینی علوم اور عصری علوم, عصری کے معنی کانٹمپریری یعنی ہمارے پیرالل جو جدید علوم یعنی کہتے ہیں چل رہے ہیں, تو ان دونوں کا جو امتزاج ہے یہ پرفیکشن پیدا کرتا ہے, یہ تکمیل اور جامعیت پیدا کرتا ہے, اور یہ
تکمیل اور جامعی دونوں کو نصیب نہیں ہوتی. حضرت میں پڑھاتا تھا تو پی ٹی وی کا زمانہ تھا. ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے. ریٹائر ہوئے تو ان کا انتقال ہوا تو اس وقت وائس چانسلر تھے ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی. وہ پی ٹی وی پہ تعزیتی پروگرام میں آئے. انہوں نے کہا کہ میں اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی ہم جامعہ ملیہ دہلی میں پڑھاتے تھے اور عصر کے بعد چائے پر بیٹھ جاتے اور مخلہ بالطبع ہو کر گپ شپ کرتے. میں نے اپنے اردو کے پروفیسروں سے کہا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ بورڈ پر مخلہ بالطبع لکھیں تو مجھے 100% یقین ہے کہ آپ صحیح نہیں لکھ پائیں گے. اور اگر میں لکھ دوں اور اس پر حرکات نہ ڈالوں تو آپ صحیح تلفظ نہیں کر سکتے. تو لیکن میں نے کہا ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی سائنس کے پی ایچ ڈی تھے لیکن چونکہ پہلے ہماری تعلیم مکتب سے شروع ہوتی تھی جہاں ابتدائی عربی اور فارسی پڑھائی جاتی تھی تو اس لیے ان میں یہ ملکہ تھا. آج کے جو وی سی ہیں وہ یہ لفظ نہیں بول سکتے. میں نے کالم بھی لکھا تھا کہ جو یونیورسٹی میں اردو میں ماسٹر یا ایم فل یا پی ایچ ڈی کرتے ہیں ان کو فارسی اور عربی کا کوئی ابتدائی کورس پڑھایا جائے ورنہ یہ غالب کی شاعری یا علامہ اقبال کی شاعری جو ہماری کلاسیکل شاعری کہلاتی ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ اس میں عربی الفاظ ہیں اس میں فارسی الفاظ ہیں اور بڑے ٹیکنیکل الفاظ ہیں. تو اس لیے یہاں پڑھ کر آپ کو وہ ملکہ ہوتا ہے کہ آپ اردو شاعری کو ادب کو معمولی توجہ سے ان سب کے مقابلے میں بہتر پڑھ سکتے ہیں. اور آپ اگر کسی فیلڈ میں جائیں آپ کو کسی احساس کہتری کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ میں مرتبہ ٹی وی پر ایک مکالمے میں تھا تو جو اینکر ہوتے ہیں اپنے آپ کو بڑا فلسفی سمجھتے ہیں کیونکہ مدارس میں تو لوگ حالات کے جبر کے تحت آتے ہیں یعنی اپنی ترجیح پر نہیں آتے اپنے آپشن پر نہیں آتے. میں نے کہا میں ایسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرا خاندان جس میں میرے بھائی حقیقی ان کی اولاد میرے بھانجے بھتیجے میں نے کہا میرے خاندان میں جتنے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں سول سروس میں ہیں فوج میں ہیں کوئی بھی تمہارا اینکر جو ہے آ جائے مقابلے میں. میں بھی اپنی حماسہ میں کہا ہے نا کہ اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع. نے کہا کہ میرے آبا یہ ہیں تو تجھے کوئی بڑائی کا دعویٰ ہے تو جب کسی میدان میں مردان کار کا مقابلہ ہو تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ تم بھی لے آنا اپنے ہم بھی لے آئیں گے اور میدان میں فیصلہ ہو جائے گا. اس لیے آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ آپ پڑھیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو مواقع بھی دے گا. آپ سی ایس ایس میں بھی سینٹرل سپیریئر سروسز میں بھی کمپیٹ کر سکیں گے اور اچھے طریقے سے کمپیٹ کر سکیں گے اور بہت سارے میدان ہیں کہ جن میں آپ جا سکیں گے. اگر اوورآل ہمارا بینکنگ سسٹم اسلامائز ہو جاتا ہے تو خود بینکنگ کی دنیا میں اتنی اپرچونیٹیز اور اتنے مواقع پیدا ہوں گے کہ بہت سے بندوں کے کمانے کی موقع پیدا ہوگا. مثلاً مفتی تقی عثمانی بینکنگ میں آئے اپنے لوگوں کو لے آئے ہمارا کوئی بھی نہیں تھا. تو پھر مجھے پیشکش ہوئی تو میں مجبوراً گیا
تاکہ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ دین کے میدان میں ہیں اور یہ علم کا شعبہ ہے، ان کا کوئی نام و نشان نہیں۔ تو میں بینکنگ شعبے میں گیا، شری ایڈوائزر بنا، شری بورڈ کا چیئرمین بنا، اور پھر درجنوں ہمارے لوگ آج بینکنگ انڈسٹری میں موجود ہیں۔ تو اس لیے پھر اسپیس بنانی پڑتی ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہاں کوئی ترس نہیں کھاتا، کوئی کسی پر رحم نہیں کرتا۔ آپ کو اپنی قوت بازو، اپنی اہلیت، اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیت سے میدان میں اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ دوسرے شعبوں میں آگے بڑھنے کے لیے لوگ کہتے ہیں سورس چاہیے، جیک چاہیے، سفارش چاہیے، مگر دین کا شعبہ وہ شعبہ ہے نہ سفارش چاہیے، نہ جیک چاہیے، نہ کوئی چاہیے، قابلیت چاہیے۔ دنیا آگے بڑھ کر آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ملے گی۔ اس لیے آپ کے پیر صاحب جاتے ہیں باہر، ان سے پوچھ لیجیے تو آپ حضرات یہاں بڑے پرائڈ کے ساتھ، افتخار کے ساتھ پڑھیں اور محنت کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آپ کی عمر ہے، یہ جو وقت ہے، بعد میں آپ لاکھ پچھتائیں، یہ وقت پلٹ کر نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹمارو نیور کمس، کل کبھی نہیں آتا۔ کیوں؟ آج ہم جس کو کل کہہ رہے ہیں، جب کل میں داخل ہوں گے تو وہ آج ہو جائے گا، اور جو آج ہے وہ یسٹرڈے ہو جائے گا، وہ کل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات کا ہر دن جو ہے وہ آج ہوگا۔ موجودہ دنیا میں آپ نے اپنی جگہ بنانی ہے۔ آپ میں احساس ایک کہتری نہیں ہونا چاہیے، پراؤڈ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تواضع اچھی بات ہے، لیکن اعتماد، کانفیڈنس، یہ دنیا میں جگہ بنانے کے لیے یہ بنیادی چیز ہے۔ اور کسی اچھے تعلیمی نظام کا خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے طلباء میں کانفیڈنس پیدا کریں، اعتماد پیدا کریں۔ میں حضرت نیو یارک میں تھا تو ایک دوست یہاں ٹھہرا ہوا تھا، بچے اسکول جاتے تھے، جیسے ہمارے ہاں انٹرمیڈیٹ پر یا ایسے آپ کہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے لائن کا تعین ہو جاتا ہے، میڈیکل میں جانا ہے، انجینئرنگ میں جانا ہے، سائنسز میں جانا ہے، سوشیالوجی میں جانا ہے، ادب میں جانا ہے۔ تو وہاں پر اسکول گریجویشن کراتی ہے 12ویں جماعت تک۔ برطانیہ میں GCSE ہے، جنرل سرٹیفکیٹ آف سیکنڈری ایجوکیشن۔ تو میں نے کہا کہ ہمارا پاکستان میں جو میڈیم اسکول ہیں ان کا نصاب بھاری ہے، یہ یہاں کا بھاری ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ادھر کا نصاب بھاری ہوتا ہے، بڑے بڑے بستے اٹھائے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کتابیں لاد دیتے ہیں، یہاں کا جو نظام ہے وہ ٹیلنٹ پر توجہ دیتا ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹ میں کانفیڈنس پیدا کرتا ہے، اس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، جو جوہر قابل ہے، اس کو نکھار کر باہر لاتے ہیں۔ اس لیے امریکہ میں یہ اسکولنگ کا امتحان نہیں ہوتی، جیسے ہمارے یہاں جو کہ برطانوی نظام ہے کہ میٹرک، انٹرمیڈیٹ، یا امریکہ میں او لیول اے لیول ہے، برطانیہ میں، امریکہ میں ٹیچر بنیادی چیز رکھتا ہے، زیادہ اسٹوڈنٹ پڑھتا رہے گا اور اس کا مارکنگ کا ریکارڈ ٹیچر کے پاس ہوگا۔ جب اسکول گریجویشن کے بعد وہ کسی کالج میں اپلائی کرے گا تو وہ کالج اس اسکول سے رابطہ کرے گا
اور وہ اسکول اس کا ریکارڈ دیں گے. یعنی ٹیچر کی رائے اسٹوڈنٹ کے بارے میں بڑی ورک رکھتی ہے. تو ٹیچر کی رائے کہاں معتبر ہوگی؟ جہاں باعث نہ ہو، عصبیت نہ ہو، جہاں اپنا پرایا نہ ہو، بلکہ وہ ہر بچے کو ریاست کا اثاثہ سمجھے. تو اس لیے تعلیم میں یہ ہے کہ اعتماد پورا ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی صلاحیتوں سے، قابلیتوں سے نوازا ہے. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ تقریب میں ذرا توجہ دیتے ہیں، تو تقریب کو چھوڑ کر تعبیر پر توجہ دیں. اور مجھے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں، کامرانیاں، عزتیں، عظمتیں اور سرفرازیاں نصیب فرمائے گا. وما علیہ الا البلاغ المبین.